شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدینے سے 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست مارکا تھا۔ دنیائے کفر کے سارے سورما آہن و فولاد کے ہیبت ناک ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ٹڈی دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفحہ ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ یوں ہی سویرا ہوا، چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سے کوچہ و بازار گونج اٹھے۔ ہر جوان سر بکف، ہر عورت دست بادعا اور ہر بوڑھا شوق شہادت میں سرشار نظر آتا تھا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاؤں سے لنگڑے تھے، وہ بھی محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے ہزار سمجھایا کہ تم معذور ہو، چلنا پھرنا مشکل ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے 4 بیٹے تو جا ہی رہے ہیں، اب تمہارے ذمے اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے؟ انہوں نے وفور جذبات میں بے خود ہو کر جواب دیا، اسلام کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے، اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے۔ میرے لیے یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔ اسی بےتابی شوق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا، جان بچا کر چھپنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، احد کی طرف جاؤ، آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔ بیوی کا یہ طعنہ تیز نشتر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ رکت انگیز دعا مانگی، اے اللہ، اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے اور سیدھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا اور بیٹھ گئے۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم معذور ہو، میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، حضور بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑاتے ہوئے پاؤں سے جنت کی سرزمین پر چہل قدمی کروں۔ سنا ہے میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس 1 قدم کا ہے، اس سے زیادہ مختصر مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکتی۔ پاؤں تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے شہید تو ہو سکتا ہوں۔ عالم قدس کا جمال اب ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ از راہ کرم میری درخواست قبول کر لی جائے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اب اجازت فرما دیں۔ بالآخر ان کے پرشوق اصرار پر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے اٹھے اور مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے، تڑپتے، اچھلتے لشکر سے جا ملے۔ اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی اور نہایت بےتابی کے ساتھ اس ساعت ارجمند کا انتظار کر رہے تھے جب ابدی نیند کے لیے پلک جھپکیں اور دوسرے ہی لمحے آنکھ کھلے تو فردوس کا دلکش نظارہ سامنے ہو۔ احد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا جا رہا تھا۔ کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا۔ محروم آنکھوں پر غیب کے چہرے آج بے نقاب ہو گئے تھے۔ مخفی حقیقتیں اب حجابات کے پس پردہ نہیں تھیں، برملا نگاہوں کی زد پر تھیں۔ اسی عالم میں رنگ و نور میں مجاہدین کی صفیں آراستہ ہوئیں۔ ہیبت و جلال سے دھرتی کا سینہ دہل گیا۔ وہ تماشا بھی قابل دید تھا جب لشکر کا والی قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر
اپنے جانثاروں کی فلک پیما ہمتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نعرہ جنگ بجا، مجاہدین آگے بڑھے، تلواریں چمکیں، نیزے اٹھے، کمانیں جھکیں اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ لڑائی میں اکڑے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، صرف ایک ساغر کی آرزو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ اسی عالم میں شوق میں مچلتے، اکڑتے، آواز لگاتے اور لڑتے چلے جا رہے تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ گھائل ہو کر گر پڑے، رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا۔ ایک لمحہ کے لیے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی، فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شیدائی دختران قدس کے جھرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان احد میں آئیں اور چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، عمرو، تمہیں سرمدی نعمتوں کی یہ سرخ روئی مبارک ہو۔ حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا۔ پیارے، اسی کے لیے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوگی کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے۔ خدا اسی خوشی کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بھیگی پلکوں کے سائے میں انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جو ہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھیں کہ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ دوڑی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے، وہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ، کیا دم رخصت عمرو بن جموح گھر سے کچھ کہہ کر چلے گئے تھے؟ عرض کیا، ہاں، قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ ارشاد فرمایا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جا سکتی، لہٰذا انہیں یہیں دفن کر دو۔ آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے۔ آخرت کے مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔ چند روزہ زندگی کے معاوضہ میں دائمی زندگی کا کاروبار یہی ہوتا ہے۔ آج بھی میدان احد میں وہ ہستی اپنے مدفن میں جلوہ آرا ہے، جلوہ افروز ہے اور ہر سلام کرنے والے کو جواب ملتا ہے، اور تا قیامت وہ سلام کرنے والوں کو جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔